الغرض یہ کہ پہلے میں چند وضاحت کرنا چاہتا ہوں پریفکس اور سفکس کے ساتھ اور پریلوڈ کے ساتھ. میں اپنا نسب بھی بیان کر دوں، مسلک بھی بیان کر دوں، مشرب بھی بیان کر دوں اور منصب بھی بیان کر دوں. میں کاظمی سادات ہوں الحمدللہ. میں اسناد و سنادید کے ساتھ، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ مغل بادشاہوں میں 6.5 گاؤں بھی نظر کیے تھے. آدھا نصف ناندلا جو جاگیرداری ابالیشن ایکٹ آیا اس میں چلے گئے، اور ہم وہاں پہ 800 سال سے مقیم ہیں اور آستانے کے کلید بردار بھی ہمیں کچھ کلید بردار کہتے ہیں، کچھ کلید بردار کہتے ہیں. اور 365 ڈیز 24/7 وہاں جتنی رسومات ہوتی ہیں اور ظاہر کو زیارت وہ ہمارا ہی خاندان کراتا ہے جو گزشتہ 800 سال سے بھی زیادہ سے کراتا ہے. دیکھیے ہم وہ نہیں کہ مجمع کو دیکھ کے ان کے عقیدے کے حساب سے بیان کریں، ٹھیک ہے. نسب بیان کر دیا. مسلک یہ ہے کہ میں حنفی ماتریدی اہل سنت والجماعت ہوں، مشرباً چشتی ہوں، اور منصب یہ ہے کہ اس آستانے کا جارو کش اور خاک نشین ہوں. ہمارے اور آپ ہم سب اہل بیت دیکھیں، درگاہیں، خانقاہ اور امام بارگاہیں، ہم امام باڑہ کہتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کے ذکر کو زندہ رکھا ہے. ویسے تو اللہ کی ذات زندہ رکھنے والی ہے، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے ممبر علی کا ذکر کرنے میں تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں. لیکن بر صغیر میں اہل سنت والجماعت میں 80% وہ لوگ ہیں جو درگاہ اور خانقاہوں کو ماننے والے ہیں، اور جہاں شب و روز ذکر اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ مور دین 90% درگاہیں خانقاہیں بنو فاطمی ہیں. آپ حضرت علی حجویری لے لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی لے لیں، آپ حضرت نظام الدین اولیاء لے لیں، بابا قطب الدین بختیار کاکی لے لیں، حضرت عبداللہ شاہ قاضی لے لیں، آپ جتنی یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ، سمجھے. تو ہمارا تعلق اس آستانے سے، ہمارے قوالی ہوتی ہے جسے ہم سما کہتے ہیں، اور اس کی شروعات ہی کال سے ہوتی ہے، من کنت مولا. ہماری شروعات ہی کال سے ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اہل بیت کا ذکر ہمارا وظیفہ ہے. ہم اہل طریقت ہیں. اب یہ جو غدیر کے موقع پہ جو ڈکلیریشن ہوا، ہمارے اہل طریقت کے ماننے کا اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے. ہم خلافت میں بھی یقین رکھتے ہیں، امامت میں بھی یقین رکھتے ہیں، اور ولایت میں تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی سلاسل، جتنے بھی مشرب ہیں، وہ چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، اندروسی ہو، رفائی ہو، وہ تمام مولا علی سے وابستہ ہے با اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارا تو شب و روز وظیفہ ہی مولائی ہے، پنجتنی ہے. دیکھیے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں یہاں، چونکہ ہمارا جو ہے کینوس تھوڑا براڈ ہے. درگاہ مولا اجمیر شریف میں ہر مذہب و ملت کے لوگ، ہر نیشنالٹی کے لوگ، ہر واک آف لائف کے لوگ، اور حتیٰ کہ وہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی وہاں آتے ہیں. لیکن غریب نواز سے انسیت ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے، یہ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول ہونے کا فیض ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے تمام مشرب، تمام مسالک، خانقاہیں، درگاہیں قومی اتحاد کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی اتحاد کا مرکز ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں، جو اسپریچولزم ہے نا، جو تصوف ہے، جو مسٹیسزم ہے، یہ سول پیراروگیٹو اسلام کا نہیں ہے، یہ ہر مذہب میں ہے. یہودیوں میں اس کو قبالہ کہتے ہیں، کرسچینٹی میں سینٹہوڈ کہتے ہیں، ہندوؤں میں سنتوات کہتے ہیں، اور ہمارے اہل طریقت میں اس کو تصوف کہتے ہیں، صوفیزم کہتے ہیں، اسلامک مسٹیسزم کہتے ہیں. نبوت کا تو کام ختم ہونے جا رہا تھا. اب نبوت کو دراز کون کرے گا؟ نبوت کو دراز کرے گی ولایت. یہ تمام فیض کس کا ہے؟ جناب ابو طالب کا. آپ کی آغوش میں امام الاولیاء بھی پلے اور امام الانبیاء بھی پلے، اور اس کے بعد کوئی ان سے کلمے کی بات کرتا ہے تو وہ خود اپنے کلمے کا لحاظ کر لے.
ہم فضیلت علی کے قائل ہیں، مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، شیخین کو بھی مانتے ہیں، لیکن افضلیت علی کو دیتے ہیں۔ اسی ہمیں لوگ تفضیلی بھی کہتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جب وہ فتنہ اٹھا بے خطا بے گناہ فلاں ابن فلاں، بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو سب میں پہلی اس کے خلاف آواز بلند میرے فرزند علامہ سید کامران چشتی نے بارگاہ حضور غریب نواز سے اٹھائی۔ آپ اگر کوئی فیس بک سے واقفیت رکھتے ہوں تو ہمارے نام سے بھی واقف ہوں گے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی اور اس سے تمام خانقاہوں اور درگاہوں سے اس کے خلاف آواز اٹھی، کیونکہ یہ فتنہ اہل سنت والجماعت میں 1400 سال نہیں تھا، یہ نیا فتنہ اٹھا، وہ بھی 22 رجب المرجب کو۔ پھر کچھوچے سے ایک آواز اٹھی، ایمان ابو طالب پہ نقطہ چینی کی، تب ہم نے آواز اٹھائی۔ جب اس خبیث اشرف جلالی نے لاہور میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، تب ہم نے آواز بلند کی۔ میں نے جب اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھا کے عالم دین بننے بھیجا تو میں نے اس سے ایک بات کہی کہ بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا، اپنے نسب کا، اپنے شجرے کا، اپنے منصب کا، اپنے مشرب کا تمہیں فرض پورا کرنا ہے۔ بولے کیا؟ میں نے دیکھے دین میں جو بھی خرابی ہوئی ہے وہ دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت سے ہوئی ہے۔ یزید ایک سسٹم کا حصہ ہے، جڑ معاویہ ہے۔ تو بیٹا اس میں اتنی پڑھائی کر لیو کہ ہم آج اہل سنت والجماعت کے ممبروں سے علی علی کی صدا کم آ رہی ہے، ہمیں نمک کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جب وہ عالم دین بن کے آئے، درس نظامی سے فارغ ہوئے، تو دوسرے سال ہی یہ فتنہ اٹھا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ۔ تو میں نے سن رہا تھا، اٹھایا میں نے، بیٹا وقت آ گیا۔ تو 3 صفحوں کا انہوں نے ایک لیٹر لکھا بارگاہ غریب نواز سے۔ لیٹر جب سرکولیٹ ہوا تمام درگاہ و خانقاہوں میں تو ایک بھوچال سا آ گیا۔ اگر ہم اس دن نہیں روکتے تو اہل سنت والجماعت میں بہت بڑی خرابی ہو جاتی۔ تو ہم نے اس چیز کو، تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو مشترکہ گراؤنڈ ہے، وہ مشترکہ گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، فضیلت علی کے قائل ہیں، اور معاویہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، شیخین کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ رہا ہے، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل رسول۔ سب باتیں تو ہماری یکجا نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن سرٹن جو کامن گراؤنڈ سے وہاں تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور آج احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیے طارق جمیل صاحب کی میں نے جب دستار بندی کی، یہ کہہ کے انہوں نے فیصل آباد میں مدرسہ حسنین میں ہمیں بلایا، میرے فرزند کامران بھی ابھی تھے، میں نے یہ کہہ کے دستار بندی کی کہ آپ مولا مولا کرتے ہو اس لیے دستار باندھ رہا ہوں آپ کے سر میں۔ تو دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں ایک زلزلہ آ گیا۔ پھر شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی بلایا ہمیں۔ پھر آپ کے کراچی میں انچولی کی امام بارگاہ ہے، تو میرے فرزند کا ایمان ابو طالب پہ 1.25 گھنٹے کا خطاب بھی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو خانقاہیں، درگاہیں، درسگاہیں اہل بیت کی محبت کی، تو امام بارگاہیں اور خانقاہیں یہ ایک ہی ہیں، ان کا پلیٹ فارم ایک ہے، اور یہ سب غلام بطول ہیں۔ علامہ اقبال تو یہاں تک اپنے فارسی کے کلام میں فرماتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں سیدہ کے سامنے سجدہ کر لیتا۔ دیکھیں نا، بڑی عجیب بات ہے، ہماری جینولوجی جو ہوتی ہے، شجرہ جو ہوتا ہے پیرنٹ سے چلتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی سادات کہلائی ہے۔ یوں تو حضرت علی کی اور بھی بیوی آتی ہے، لیکن تمام فیض سیدہ کا ہے۔ اور ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، ہمارے 12 دن یکم محرم سے 12 محرم تک قوالی بند کر دی جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت میں جس طرح سے ہمارے محرم ہوتے تازی داری ہوتی ہے، 2 مہینے تک متواتر لنگر کا قائم ہوتا ہے، 2 مہینے تک لگاتار محرم کا۔ اور ہمارے ہاں شادیاں اس دن سے خوشیاں بند ہو جاتی ہیں جس دن سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، وہاں سے لے کے چہلم تک
اس دن سے ہمارے شادیاں اور خوشیاں یہاں تک کہ نسبت بھی نہیں طے پاتی ہے۔ تو میں چند چیزیں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ویسے تو ماشاءاللہ ممبر حسین سے، ممبر رسول سے آپ سب سنتے ہی رہتے ہیں، اور آپ کے ذاکران بہت سے باتیں کرتے ہیں، تو میں وہ سب باتیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور شیعہ حضرات کا، اہل تشیع کا ماشاءاللہ بچہ اسلامی تاریخ سے واقف ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت میں اس چیز کا فقدان ہے، لیکن یہ چند 40-50 سال سے ہوا ہے۔ 1857 کے غدیر کے پہلے بر صغیر میں شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ یہ 1857 میں جو اصل میں وارث الانبیاء علماء دین تھے، میرٹھ سے لے کے دلی، اور دلی سے لے کر پشاور تک ان کو ڈار پہ گوروں نے لٹکا دیا تھا۔ اس کے بعد اسماعیل دہلوی کا زمانہ آیا، تو وہابیت اور خارجیت بر صغیر میں آنے لگی، اس سے قبل نہیں تھی۔ اور المیہ یہ کہ اسماعیل دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، کیا پیراڈاکس ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کنفیشن بایا برٹش اسپایا ہمفری، آپ پڑھیں، ترکی نے اس کو چھاپا ہے، وہ وہابی، اس کا تو نام لینا بھی پسند نہ کروں، انہوں نے پائریٹس کے ساتھ مل کر جو خلافت سلطنت ترکی کو پائریٹس کے ساتھ مل کر جو ختم کیا، وہاں سے وہابیت کا پھر بیج پنپا، اور ستم بالا ستم یہ ہوا کہ سعودیہ کے پاس پیٹرول کا آ جانا، اور اس کے ساتھ 4تھ اسٹیج افغان وار کا ہو جانا۔ افغانستان میں یا تو شیعہ ہوتے تھے یا سنی ہوتے تھے، نازبی اور سلفی نہیں ہوتے تھے۔ ایک افغان وار، سعودیہ میں پیٹرول کا آنا، اور سعودیہ میں خلافت کا ختم ہونا۔ خلافت سے مراد یہ کہ ترکیوں کی حکومت کا اس سے ایک زلزلہ پیدا ہوا، اور خارجیت اور نازبیت غالب ہوئی۔ لیکن الحمدللہ 5 سال سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، جب سے وہ صدا بلند کی نا، بے خطا بے گناہ معاویہ، تو ہم درگاہوں خانقاہوں میں اہل سنت والجماعت میں 2 چیز دیکھ رہے ہیں، عرس ابو طالب اور غدیر خم، جو کبھی نہیں منایا جاتا تھا، بڑی شان و شوقت سے پچھلے 5 اور 6 سال سے بڑے زور و شوروں سے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے۔ جب بھی علی کو دباؤ گے، علی کے نام کو دباؤ گے، اللہ اتنی ہی عروج دے گا۔ بس میں چند کلمات کے ساتھ میں نے اپنی ایک خراج تحسین پیش کی تھی، اور یہ کہ آپ کو چند باتوں سے روح شناس کروا دوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم